الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا جمعہ بڑی برکتیں ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان بیان کرتی ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، صحابہ کرام نے جو دین کو قائم کرنے کے لیے استقامت، صبر، تحمل اور برداشت کا جو نمونہ پیش کیا، اکثر مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ انہی حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق نازل کی گئی اور یہ آقا علیہ السلام کو پیشگی طور پر آنے والے حالات سے آگاہ کیا گیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے لوگ اس دین سے پھر جائیں گے۔ تو صحابہ کرام اس بات پر بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنا دین مضبوط ہو گیا ہے، دین قائم ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی ایسا موقع پیش آئے گا؟ تو بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ رب العزت نے آنے والے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا اور ان کی خبریں دی اور ان کے علم سے نوازا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی غیب دان نبی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مومنوں سے، اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے اس دین سے، اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہاری جگہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اٹھائے گا، یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، کہ جو اس رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہو۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے بھی بالخصوص جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح آپ جماعت خدا میں اہل سنت کے پلیٹ فارم پر دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس بات کا داعیہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، جس طرح انہوں نے دین اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام عرب سے نکلے، انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہوگا، کس دل سے چھوڑا ہوگا۔ آج بھی جب کوئی مدینہ منورہ میں جاتا ہے تو وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے جو عشق رسول والے لوگ ہوتے ہیں، جو محبت رسول والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے قدم من جیسے بھارے ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکلنے پہ دل نہیں کرتا۔ تو آپ ذرا خود سوچیں کہ ہم جیسے گناہگار لوگ، ہم جیسے دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، ہم جیسے اللہ رب العزت کی دن رات
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات نافرمانیاں کرنے والے لوگوں کی قلبی کیفیات کا یہ عالم ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے اور مکہ معظمہ سے رخصت ہوتے وقت بے اختیار لوگوں کی آنکھوں سے ہم نے آنسو بہتے ہوئے دیکھے ہیں، اور تڑپتے ہوئے اور پھڑکتے ہوئے اور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب اہل ایمان کے عشق و محبت کی یہ کیفیت ہے تو آپ سوچیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے لوگوں کو، جن لوگوں نے سرکار کا دیدار کیا ہوگا، جن لوگوں نے سرکار کی خدمت کی ہوگی، جن لوگوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوگی، جن لوگوں نے شب و روز بارگاہ مصطفیٰ میں گزارے ہوں گے، ان کے مدینہ منورہ کو چھوڑنے کی کیفیات کا کیا عالم ہوگا۔ ہم کبھی اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں محسوس ہو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے صرف اس دین کی بلندی کے لیے، اسلام کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آقا کا در چھوڑا ہے، تو ان کے قلوب و اذان پر کیا کیفیات گزری ہوں گی، اس کا اندازہ وہاں جانے والا ہی لگا سکتا ہے۔ جو مدینہ منورہ سے ہو کے آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین اسلام کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عملی انداز کے اندر اپنی حیات پاک میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ آپ دیکھیں، آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے وجود اقدس یورپ میں ملتے ہیں، آپ کو بر صغیر کے اندر صحابہ کے وجود ملتے ہیں، آپ کو افریقہ کے دور دراز علاقوں کے اندر صحابہ کرام کے مزارات ملتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ وہ وہاں نعوذ باللہ من ذالک نوکریاں کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ وہاں مال کمانے تو نہیں گئے تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے آپ کو یہ ماور النہر کے علاقے کے اندر، جس کو آپ روس، آذربائیجان، بخارا، افغانستان، یہ علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر وہ حضرات تشریف لائے اور دین اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کے قلوب کو اور اذان کو روشن اور منور کیا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو نکلتا ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوتا، وہ بڑا غیر معمولی بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ بندہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو پھر ہم ان قریب تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے۔ اس قوم کی خصوصیت کیا ہوگی؟ 3 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یعنی یہ کہ وہ محب بھی ہوں گے اور محبوب بھی ہوں گے۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والے محب ہوں گے اور اللہ پھر ان سے محبت کرنے والا محب ہوگا، یعنی اللہ بھی محب اور بندے بھی محب، اور اللہ بھی محبوب اور بندے بھی محبوب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اہل ایمان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر دی تھی، پیشن گوئی نہیں کہنا چاہیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی پیشن گوئی نہیں کرتا، لکھا ہوتا ہے کئی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، لیکن پیشن گوئی جو ہے وہ تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، جو ستاروں کا حساب کتاب جاننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ نبی کی طرف پیشن گوئی منسوب نہیں کرنی چاہیے میرے ذاتی خیال کے مطابق، نبی کی طرف غیب کی خبریں دینے والے کی نسبت کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی کہ کیا دی تھی کہ میرے بعد تم اس دین سے پھر جاؤ گے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت ہمارے آقا و مولا حضور پر نور
سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے پردہ فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 7 قبائل دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ یمن کے علاقے میں اسود انسی نے اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے کر دیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو لشکر تھا، لڑنے والا جو لشکر تھا، اس کی تعداد 30,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ آخر اس کو بھی تو کسی نے نبی مانا تھا، اور بالکل بیانی سرکار کے زمانے کے اندر ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ لیکن جب 7 قبائل، عرب کے 7 قبائل جو مدینہ منورہ کے ارد گرد اور مکہ معظمہ کے گرد رہنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے جس وقت دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور دین اسلام کی اس ماحول سے نکل کر ارتداد کا راستہ اختیار کیا، یعنی دین اسلام سے پھر گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر صرف مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ اور یمن کے لوگ مسلمان رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے یمن کے لیے دعا کی، آپ نے فرمایا تھا کہ یمن کے لوگ جو ہے یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور یمن کے لوگ ہی جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کے خلاف یمن کے لوگوں نے یہ ابتدا کی تھی جہاد کی۔ عرب کے تمام قبائل، زیادہ تر قبائل، 7 قبائل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 7 قبائل جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، اور اس وقت یحبہم و یحبونہ کا جو پہلا مظاہرہ کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت اتنی بڑی یلغار اہل مدینہ پر ٹوٹ پڑی، اہل اسلام پر ٹوٹ پڑی، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی وہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑی۔ جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں ان مرتد ہو جانے والے لوگوں سے اور ان قبائل سے جہاد کرنا ہے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ابھی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جائے، یہ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا توقف کرنا چاہیے، تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اور جب ہماری طاقت ذرا مضبوط ہو جائے تو پھر ہم ان قبائل کے خلاف جہاد کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو دین اسلام کی بنیادی قدروں سے انحراف کر گیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دلیل پیش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل فی الجنہ، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اس کو مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو میں نے دنیا و آخرت کی ضمانت دی، اور میں اس کا عزت ہے، اس کا مال جو ہے اس کا میں ضامن ہوا، ضمانت دی میں نے اس کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمہ گو تو ہیں، اگرچہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ دوسری چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، یا کچھ کا انکار کرتے ہیں، کچھ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ میں اور نماز میں فرق کرے گا، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کو تو معتبر سمجھے گا اور نماز کی تحقیر کرے گا اور نماز کا انکار کرے گا، اور لا الہ الا اللہ تو پڑھے گا لیکن زکوٰۃ کا انکار کرے گا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک رکن کا انکار کرنا پورے اسلام کا انکار کرنا ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، نماز بھی رکن اسلام ہے، زکوٰۃ بھی رکن اسلام ہے، اور دیگر جو بنیادی ارکان ہیں وہ رکن اسلام ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا پورے اسلام کا انکار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا انکار کروں گا۔ صحابہ کرام نے اس کے باوجود تھوڑا سا توقف کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے تنہا ہتھیار لگائے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، تنہا صدیق اکبر ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہ ہوتا ہے اسلام،
یہ ہے دین کہ وہ لوگ پھر تعداد کو نہیں دیکھتے. وہ لوگ جب اللہ کے دین کو قائم کرنا ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے, ہتھیاروں کو نہیں دیکھتے, ہتھیاروں کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے کہ ہتھیار کتنے ہیں, کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں کسی کے پاس اور ہمارے پاس تلواریں اور نیزے ہیں. وہ اس بات کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی مٹتی ہوئی اقدار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے اندر وہ قوت رکھی کہ باقی صحابہ کرام کے اندر بھی وہ جوش و جذبہ پیدا ہوا اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر پورے عرب کے اندر پھر اسلام اپنی آب و تاب اور شان کے ساتھ نافذ ہو گیا. آپ دیکھیں افضل البشر بعد الانبیاء سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور جرأت کا کیا عالم ہے. پھر اسی کے لیے تمام مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یحبوہم ویحبونہ کہ اصل مصداق سیدنا صدیق اکبر ہے کہ وہ اس سے عشق کرتے ہیں اور وہ ان سے عشق کرتا ہے, وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ آج رات مکتوبات امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از تراویح ہمارا موضوع بھی عشق و محبت ہوگا, شوق ہوگا اور ذوق ہوگا, اور اس کے کتنے مدارج اور کتنے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے وصال کے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے قرب کے کتنے درجات ہیں, یہ میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ رات کو بیان کروں. اللہ کریم فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ, وہ اس رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے. اور دوسری بات ان کے اندر دوسری خصوصیت کیا ہے, اذلۃ علی المؤمنین, وہ ایمانداروں سے مومنوں سے نرمی اختیار کرتے ہیں. میں نے ابتدا میں یہ عرض کی کہ ہماری جماعت خدام اہل سنت بھی جو دین کا کام کر رہی ہے ان کے لیے بھی یہ آیہ مبارکہ غور و فکر کرنے کے قابل اور لائق ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ اگر اصول آپ اپنا لیں گے دین اسلام کے خادم ہوتے ہوئے تو یقیناً آپ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں, مومنوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, ان کو آرام اور محبت سے بات کو سمجھاتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو عرض کروں, دعوت اللہ اور دعوت الرسول یہ بہت مشکل کام ہے, مشکل موضوعات ہیں. کسی کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے کر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے مبلغ کو یعنی تبلیغ کرنے والے کو یعنی دعوت دینے والے کو اللہ اور اس کی طرف بلانے والے کو ان اصولوں پر چلنا لازم ہوگا کہ وہ اذلۃ علی المؤمنین, کہ وہ مومنوں پر نرمی اختیار کرنے والے ہیں. آپ کی گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے. جو مبلغ دعوت ہیں اللہ ہیں ان کی گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے, ان کے دیکھنے میں نرمی ہونی چاہیے, ان کے کسی کے ساتھ چلنے میں نرمی ہونی چاہیے, ان کی کسی کے ساتھ بیٹھنے میں نرمی ہونی چاہیے, گفتار میں نرمی, رفتار میں نرمی. یہ دو باتیں لازمی ان کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے جو لوگ اللہ اور اس کے محبوب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. اور تیسری خصوصیت کیا ہے کہ عزت علی الکافرین, کہ وہ کافروں پر سخت ہیں, کافروں کے ساتھ وہ نرمی نہیں اختیار. اس کی وجہ یہ کہ کافروں کے ساتھ اگر نرمی اختیار کی جائے تو ان کی طرف آپ کو دیکھنے والے لوگوں کا رجحان نرم ہوتا چلا جائے گا. اس کی حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثلاً کہ آپ کے ماحول کے اندر مرزائی رہتے ہیں, قادیانی, وہ کافر ہیں نا, کافر ہیں کہ نہیں؟ قادیانی کافر ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ نرمی اختیار کی تو آپ کو دیکھنے والے لوگ بھی ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ تو ان کے جال میں نہ پھنسیں لیکن آپ کو نرم دیکھ کے ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والے ان کے جال میں پھنس کے دین اسلام سے خارج ہو جائیں. اس لیے کافروں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جانا چاہیے. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے.
پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد دو طرح کا ہے، ایک جہاد بالمال ہے اور ایک جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالمال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ کفار کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے، اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، صرف جسمانی طاقت ہی طاقت نہیں ہے، صرف اسلحے کی طاقت ہی طاقت نہیں ہے۔ حکمت کی جو طاقت ہے وہ ان اسلحوں سے اور جان اور جو آپ کے ہتھیار ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ حکمت کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے کفر کی، کفار کی طاقت کو اپنے سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے اس کو کمزور کرنا ہے۔ سیاست تو موجودہ دور کے اندر گند بن گیا ہے نا، لیکن حقیقی طور پر جو سیاست ہے، سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا مطلب ہے امور مملکت کو چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر آپ اگر کسی سے بات کریں گے، وہ کہیں گے وہ یار وہ سیاسی بندہ ہے، یار یہ سیاست کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھگی ٹھوری کرتا ہے، وہ دغا بازی کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ موجودہ دور کا تو یہ من گیا نا کہ وہ جی سیاست کرتا ہے یا یہ وہ سیاسی بندہ ہے، اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ یار دغا باز ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بے ایمانی کرتا ہے تو وہ سیاسی ہے۔ نہیں، حقیقی اسلامی سیاست جو ہے وہ امور مملکت کو ایسی حکمت عملی کے ساتھ چلانا کہ مومن اور مسلمان معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے طاقتور ہو جائیں اور ان کے مقابلے میں کفار اپنی طاقت کے لحاظ سے کمزور تر پڑتے چلے جائیں۔ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، یعنی مال کے ساتھ جہاد، جان کے ساتھ جہاد، حکمت کے ساتھ جہاد اور نفس کے ساتھ جہاد۔ نفس کا جہاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے کسی غزوہ سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے جو تلواروں کے ساتھ جہاد کر کے آئے تھے، نیزوں کے ساتھ جہاد کر کے آئے تھے، تیر و تفنگ کے ساتھ جہاد کر کے آئے تھے، آپ نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اس چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی گردنیں کٹاتے ہیں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں اور ہم اپنے جسموں کو زخموں سے چور چور کر دیتے ہیں، تو یہ جہاد چھوٹا کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جہاد جو ہے اس کا آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ثواب ملتا ہے، اور ایک وقت کے اندر آپ اس کو عمل درآمد کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو نفس کا جہاد ہے یہ ہر وقت کا جہاد ہے، یہ آپ کے گھر کے اندر بھی جہاد ہے، یہ آپ کے مارکیٹ کے اندر بھی جہاد ہے، یہ آپ کے کاروبار کے اندر بھی جہاد ہے، یہ آپ کے دیگر امور دنیا کے اندر آپ کو جو کام کرتے ہیں اس کے اندر جو آپ عمل کرتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ سب سے مشکل جہاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو اس جہاد کے اندر جو تلواروں سے ہوتا ہے، جو تیروں سے ہوتا ہے، اس وقت تو اللہ رب العزت انسان کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، یا بندہ اللہ رب العزت کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ موت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ واپس پلٹ کے گھر کو آتا ہے تو بہت ساری خیالات انسان کو اللہ رب العزت سے جدا کرتے ہیں، بہت سارے کام اللہ رب العزت سے دور لے جانے والے کرتا ہے انسان، یا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے یا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور یہ میرے نفس کو لذت بخشے گا، میرے خیال کو، میرے ذہن کو لذت بخشے گا، تو وہ بات اس کو اللہ کریم سے دور لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو جس وقت وہ اس چیز کو، اس خیال کو رد کرتا ہے اللہ رب العزت کی محبت میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو یہ اس سے بڑا جہاد یہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا پانچویں شرط، پانچویں جو صفت ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
یہ 5 صفات جو دعوت اللہ، دعوت الرسول یا جماعت کسی میں دین اسلام کے یہ جو کام کرتے ہیں ان کے اندر یہ 5 خصوصیات ہونی چاہیے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اس کا خوف نہیں کھاتے۔ فوجی صاحب پہلے آپ کو 4 باتیں بتائی تھیں، آج 5 ہو گئی۔ پہلی کیا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنا تاکہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ دوسری کیا مومنوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ تیسری کیا کفار کے ساتھ سختی کرنا۔ چوتھی کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور 5ویں کیا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ جس وقت اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کی نقلیں اتارتے ہیں، لوگ آپ کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ کتنی تکلیف دہ صورتحال سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ کیا براہ راست آپ کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کس وجہ سے کہ آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ کوئی کیا کہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس کو کہتے رہنا دیں۔ آپ نے اپنے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ جس دن آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے کام نہیں کرنا، لوگ آپ کو جو کچھ مرضی کہتے رہیں ان کو کرنے دیں، ان کو کہنے دیں، ان کو جو بھی وہ چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن آپ نے اپنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، پھر آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی زندگی کامیابی والی زندگی ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں اس کو عطا کی جاتی ہیں جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل کے بغیر یہ باتیں نہیں میسر ہو سکتی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت بہت وسیع علم والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔